میرے امتحانات مکمل ہو گئے تھے اور میں ہاسٹل سے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حالانکہ گھر جانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میرا من تو یہ تھا کہ میں وہیں ٹھہر جاؤں، لیکن وارڈن نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی کہ اس بار سب گھر روانہ ہو رہے ہیں، چھٹیاں پڑ رہی ہیں، تمہیں بھی اپنے گھر ضرور جانا چاہیے، لہٰذا اپنا سامان باندھو اور گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں ان کو چھپا کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر سے میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھیں جس کی بنا پر مجھے وہاں جانے کی خوشی ہوتی، بلکہ میں تو وہاں موجود مکینوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ نفرت کی وجہ کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا اور اس راز کو میں اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی، کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ چاروں ناچار مجھے گھر جانا پڑا۔ سارے راستے میرے ذہن میں موجود ماضی کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ گھر جاتے ہی سب مجھ سے خوش دلی سے ملے، لیکن میں ان سب سے نفرت کرتی تھی۔ خاص طور پر میری خالہ اور میرے والد صاحب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ان کی شکل دیکھتے ہی میرے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے تھے۔ یہ بات حالانکہ کسی نے محسوس نہیں کی تھی، میں کسی کو محسوس کروانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ جو راز مجھے معلوم تھا وہ ابھی تک میں نے کسی پر عیاں نہیں کیا تھا۔ وہاں جاتے ہی ایک بہت بڑی خبر میری منتظر تھی۔ خالہ شادی کرنے والی تھی اور ان کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ ابو کی طرف دیکھتی تو وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ دونوں آپس میں شادی کرنے والے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ میری نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن کچھ ایسا تھا جو ابھی بھی میری نظروں سے اوجھل تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، خالہ کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، وہ دن بدن نکھرتی چلی جا رہی تھی، اور ابو کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں ان دونوں کی خوشی سے جلن محسوس کرنے لگی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ قابل معافی ہرگز بھی نہیں تھا۔ میں اس بات کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کا دن قریب آیا تو جیسے ہی حقیقت میرے سامنے آئی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خالہ اور ابو کی شادی تو ضرور ہوئی تھی، لیکن دونوں نے الگ الگ جگہ شادی کی تھی۔ یہ بات پتہ چلتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ذہن میں بے شمار سوالات جنم لینے لگے کہ ایسا کیوں ہوا؟ بھلا خالہ اور ابو تو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے والے تھے، تو پھر ان دونوں نے الگ الگ ایک ہی دن شادی کیوں کی؟ خالہ تو رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں اور ابو نے اسی دن دوسری شادی کی۔ میں اس قدر بے خبری پر حیران رہ گئی، حالانکہ وہاں موجود تمام لوگوں کو خبر تھی کہ خالہ اور ابو کی شادی تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن خالہ کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور ابو کی شادی بھی اسی دن ہی تھی۔ میں اس اتفاق پر کچھ سمجھ نہ پائی۔ حقیقت جاننے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابو کے کمرے میں چھپ جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ بھلا جس سے ابو نے شادی کی ہے وہ کون ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں تو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ خالہ اور ابو ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں، لیکن ان کی شادی والے دن ہی مجھ پر یہ راز کھلا تھا کہ وہ آپس میں شادی نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی شادی ایک ہی دن میں کسی اور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میرا ذہن اس چیز کو قبول کرنے سے واضح طور پر انکاری تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جو کچھ میں اتنے سالوں سے سمجھتی چلی آ رہی تھی، بھلا وہ سچ تھا یا جو اب میں دیکھنے جا رہی ہوں وہ سچ ہے؟ سچ کی کھوج کے لیے میں کمرے میں چھپ گئی اور دیکھنے لگی۔ اسی دوران ابو اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی اپنی دوسری دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں تو میری ماں کی تصویر موجود تھی، اور جو دلہن میری ماں کی تصویر اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں اس شخصیت کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے اوسان ختم ہو گئے، یہاں تک کہ اس دلہن نے ابو کے گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو کچھ کہا اسے سن کر مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ لیکن میرا دل ایک دم سے ڈوب کر ابھر گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت وہ ہوگی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی اور جو میرے وہم و گمان سے پرے ہوگا۔ ایک بہت بڑا راز مجھ پر عیاں ہو گیا تھا اور میں وہیں اپنی سسکیوں کو چھپائے تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ میں صالحہ محمود اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہوں، اور جو حقیقت اس وقت میرے سامنے آئی ہے اسے لے کر میں زار و قطار رو رہی ہوں۔ بھلا اتنے عرصے سے جو کچھ میں سمجھتی چلی آ رہی تھی وہ کچھ بھی حقیقت نہیں تھی، اور سچ آج میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ آج مجھے مکمل طور پر حقیقت معلوم ہو گئی تھی جس سے میں اتنا عرصہ بے خبر رہی تھی۔ میں یعنی صالحہ محمود نے ایک متوسط طبقے میں آنکھ کھولی تھی، اور جب سے آنکھ کھولی تھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں سکون کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔
بلکہ میری زندگی کا آغاز یوں سمجھ لیں کہ لڑائی جھگڑے کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تو کبھی بھی اپنے والدین کو آپس میں پیار محبت سے رہتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ انہیں ہمیشہ جھگڑا کرتے ہوئے پایا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ میں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کی وجہ مجھے سمجھ میں آتی گئی۔ میں اکثر ماں کو ہر کام کے دوران آنکھوں میں آنسو لیے ہی پاتی تھی، اور جیسے ہی والد صاحب گھر میں آتے تو وہ بالکل چپ ہو کر رہ جاتی، ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ والد صاحب اگر کوئی عام سی بات بھی پوچھتے تو بس خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی۔ ان کی یہ حرکت والد صاحب کو سخت ناپسند تھی، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنی اس حالت کو نہیں بدلنا چاہتی ہو تو پھر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ بس یہی وہ ترپ کا پتہ تھا جو ابا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ امی کو بس ہر وقت یہی دھمکی دیا کرتے تھے کہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ، مجھے تم سے ویسے بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ کہ شادی کیسے ہوئی ہے یہ بات میں اور تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ شادی زیادہ عرصے تک چل سکے گی۔ تم اگر ابھی بھی جانا چاہتی ہو تو اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اس بات پر میری امی تڑپ جاتی تھیں اور ابو کی ہر بات کا جواب دینے لگتی تھیں، لیکن ابو پھر بھی انہیں معاف نہ کرتے۔ یہ آنکھ مچولی میں نے زندگی بھر دیکھی تھی، یہاں تک کہ جب میں 12 سال کی ہو گئی تھی تب تک ان کی آنکھ مچولی چلتی رہی تھی۔ امی ویسے ابو کی ساری باتوں سے تنگ آ کر روتی رہتی تھیں اور بالکل چپ ہو جاتی تھیں، اور جب ابو دھمکی دیتے تو ایک دم سے سیدھی ہو جاتی۔ یہ چوہے بلی کا کھیل میری سمجھ سے بالا تر تھا، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ جب کبھی نانی اور خالہ ہمارے گھر پر آتی تھیں اس دن ابو کچھ زیادہ ہی غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ کبھی وہ امی کو ڈانٹتے تو کبھی نانی اور خالہ کی خاطر مدارات میں کمی کرنے پر امی کو باتیں سناتے۔ نانی تو اپنے داماد کا یہ رویہ دیکھ کر کچھ بھی نہ کہتی، صرف یہ کہتی کہ تم چھوڑ دیا کرو، کیوں تم اسے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو، یہ بھی انسان ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کے جملوں اور قول و فعل میں کافی حد تک تضاد دکھائی دیتا۔ مجھے کبھی کبھی سچ ہوتا کہ کیا میری والدہ سچ میں نانی کی حقیقی بیٹی ہے یا پھر نانی نے انہیں گود لیا ہے۔ اس بات کا اظہار میں نے اپنی ماں سے کیا تھا تو انہوں نے مجھے ہی ڈپٹ دیا، کہنے لگی کہ تم ان باتوں کو سر پر سوار نہ کیا کرو۔ بلکہ اب انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب بھی امی اور ابو کی لڑائی ہوتی اور ان دونوں کے درمیان آوازیں بلند ہو جاتی تو وہ مجھے فوراً سے کمرے میں بند کر دیتی اور کہتی اس وقت تک باہر نہ آنا جب تک میں تمہیں خود آواز نہ دوں۔ میں بچی تو نہیں تھی جو امی اور ابو کے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجوہات کو سمجھ نہ پاتی۔ میں اب جوان ہو رہی تھی اور امی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ انہیں میری خاطر آپس کے معاملات کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے نباہ کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھے۔ اصل وجہ کیا تھی مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ میرا ذہن اس وقت اتنا پختہ نہیں تھا کہ میں وجہ معلوم کرنے کے لیے ادھر سے ادھر دوڑتی پھرتی۔ بس مجھے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ جب کبھی خالہ اور نانی ہمارے گھر آتی تھیں تو امی اور ابو کی لڑائی جھگڑے میں شدید شدت آ جاتی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ ان دونوں کو میری ذات سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں زبردستی ان کی زندگی میں لائی گئی ہوں اور ان کی زندگی میں قدم رکھا ہے، حالانکہ وہ دونوں خود مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب تھے۔ میں خود تو اس دنیا میں نہیں آئی تھی، کبھی کبھی بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی۔ میں اسکول میں پڑھ رہی تھی، میٹرک کر لیا تو امی ابو سے کالج کا وعدہ کیا، پر وہ دونوں راضی نہ ہوئے۔ مجھے گھر بٹھا لیا اور گھر میں رہ رہ کر میں خود کو ہی نفسیاتی مریضہ لگنے لگی تھی، کیونکہ گھر میں ہر وقت امی اور ابو کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا تھا کہ ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا تھی۔ دراصل ان دونوں کے لڑائی جھگڑے کی وجہ میری نظر میں تو خالہ جان ہی تھیں۔ جب بھی وہ نانی کے ساتھ ہمارے گھر آتی تو میں نہ جانے کیوں ان پر ٹکٹکی باندھ کر نظر جمع کر لیتی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں انہیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ میں ان کی ہر حرکات و سکنات کو دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ ایک بار ان کی حرکت میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کافی دیر تک امی سے باتیں کرتی رہیں۔ ان کا مزاج بہت خوشگوار تھا۔ امی کا مزاج ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھا۔ ان کے چہرے سے صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ آج پہلی بار انہیں خالہ اور نانی کی آمد کا بالکل بھی اچھا نہیں لگا ہے، لیکن وہ اپنے تاثرات کو چھپانے کی کوشش میں بھرپور طور پر ناکام ہوئی تھی۔ مجھ سے ان کی کوئی بھی حرکت اوجھل نہیں رہی تھی۔ خالہ کی آواز سنتے ہی ابو کمرے سے باہر آئے تو ان دونوں کو سلام کرنے لگے، اور جیسے ہی میری نظر خالہ پر پڑی تو انہوں نے بھووں کے اشارے سے ابو کو کچھ اشارہ کیا۔ ابو نے فوراً سے امی کو کچن میں کچھ لانے کے لیے بھیج دیا اور مجھے بھی جانے کا کہا۔ میں ان کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن میں جانے کے بجائے وہیں کونے میں چھپ کر دیکھنے لگی کہ بھلا یہ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ خالہ کا اشارہ ملتے ہی ابو نے امی کو وہاں سے جانے کا کہا تھا اور پھر مجھے بہانے سے بھیجا تھا۔
بھلا یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں جس میں امی اور میری شمولیت ان کو ذرا بھی پسند نہیں؟ میں وہیں کھڑے ہو کر سننے لگی تو ابو نے کہا، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ کب تک شادی کرنی ہے؟ اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنستی اور کہنے لگی، جب تم کوشش شروع کر دو گے اسی دن میں بھی شادی کر لوں گی۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ہی سب کر سکتے ہو۔ یہ سوال تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ خود سے پوچھنا چاہیے کہ میں شادی کب کر رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں سوچنے لگی کہ امی کی شادی ابو سے ہوئی ہے تو پھر ابو بھلا خالہ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں، اور خالہ کے اشارہ کرتے ہی انہوں نے امی کو کیوں وہاں سے غائب کر دیا اور کسی کام کا کہہ دیا، ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی جانے کا کہا۔ ان کی کون سی ایسی رازدارانہ باتیں ہیں جو امی اور میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ میں تو چلو کسی گنتی میں نہیں آتی تھی، لیکن امی تو جیسی بھی تھیں ان کی زوجہ تھیں، پھر امی کو اس طرح اٹھا کر خالہ اور نانی سے ذاتی باتیں کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے ابو سے اس لمحے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں بچی تو نہیں تھی، 16 برس کی عمر میں قدم رکھنے والی تھی۔ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ابو شاید خالہ میں دلچسپی لیتے ہیں اور خالہ بھی ابو کی مکمل طور پر رازدار ہیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں، اس لیے جب ابو کو یہ بات پوچھنی تھی تو انہوں نے نہ صرف امی کو بلکہ مجھے بھی وہاں سے اٹھا دیا اور آپس میں رازدارانہ باتیں کرنے لگے۔ حالانکہ ان کی باتوں کا مجھے کوئی بھی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ دونوں شادی کی بات کر رہے ہیں، لیکن کس کی کس سے شادی اور ابو یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ وہاں کھڑے کھڑے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ امی وہاں حسب معمول ابو کے کہنے پر چلی تو گئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہاں آ گئی، اور میرے خیال سے تو انہوں نے خالہ اور ابو دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ خالہ نے جب ان کا مزاج بدلتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے کھڑی ہو گئیں، نانی کو بھی کھڑا ہونے کا کہا اور کہنے لگی، چلو نیلوفر اب ہم چلتے ہیں، پھر کبھی آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی امی نے ان دونوں سے کہا، آئندہ آپ دونوں میرے گھر پر کبھی بھی مت آئیے گا، کہ آپ دونوں جب بھی آتی ہیں میرے گھر میں فساد ہو جاتا ہے، یہ بات میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی نانی اونچا اونچا رونے لگی، کہنے لگی، کیسی بیٹی ہو، مجھے یہاں سے جانے کا کہتی ہو، میں تو تمہاری محبت میں آتی ہوں۔ یہ سنتے ہی امی نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کون کس کی محبت میں یہاں آتا ہے، میں اندھی نہیں ہوں، نہ ہی میں بہری ہوں، سب کچھ دیکھتی ہوں، سب کچھ سمجھتی ہوں۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ میں اندھی اور بہری ہونے کے ساتھ ساتھ گونگی بھی ہوں، کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی اور ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی؟ یہ سنتے ہی ابو کو شدید جوش آیا تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر امی کو تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ یہ منظر میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کی لڑائی اور ان کے ایک دوسرے پر تانے جملے بازی تو میں بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی تھی، لیکن اس طرح ابو نے پہلی بار ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ نانی اور خالہ تو یہ منظر دیکھتے ہی وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں اور میں وہیں منہ پر ہاتھ رکھے روتی رہی تھی۔ ابو نے جب یہ دیکھا کہ میں وہاں موجود ہوں تو انہوں نے مجھ پر بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مجھے وہاں سے جانے کا کہا، لیکن میں وہیں بیٹھی رہی۔ تب مجھ پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ امی اور ابو کے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ خالہ خود ہیں۔ شاید ابو اور خالہ کے درمیان کچھ چل رہا ہے جس کی بنا پر وہ امی کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے جو کچھ محسوس کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ نانی اور خالہ کی آمد ہوتے ہی امی اور ابو کی اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ امی نے پہلی بار پلٹ کر ان کو جواب دیا تھا، جس کی بنا پر ابو کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور ابو نے امی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی تھی اور ابو امی کو مار کٹائی کرتے رہے، یہاں تک کہ امی اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور ابو دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ میں اکیلی اپنا وجود لیے وہیں بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کہ بھلا اگر ان دونوں کی آپس میں نہیں بننی تھی تو انہوں نے شادی کیوں کی تھی، اور اگر شادی کر ہی لی تھی، نبھانا نہیں چاہتے تھے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے طلاق کیوں نہیں لے لیتے، اور ابو کو اگر امی سے شادی کرنا پسند نہیں تھی تو پھر وہ امی کو اپنی زندگی سے نکال کیوں نہیں دیتے، بھلا انہیں اتنی اذیت کیوں دیتے تھے، اس قدر ان کا دل کیوں دکھاتے تھے، کیوں ان پر تشدد کرتے تھے، ان پر ہاتھ کیوں اٹھاتے تھے؟ ایسے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے، لیکن نہ مجھ میں کسی سے یہ سوالات پوچھنے کی سکت تھی اور نہ میں کہیں اور سے یہ معلوم کر سکتی تھی۔ نانی اور خالہ تو میری نظر میں مشکوک ہو گئی تھیں، لہٰذا اب میں ان کے پاس بھی جا کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ پوری رات ایسے ہی گزری تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کروٹ پر کروٹ بدلے جا رہی تھی۔ یہ سوچ ہی میرے لیے جان لیوا تھی کہ خالہ اور ابو کے درمیان کچھ چل رہا تھا جس کی بنا پر وہ امی کا وجود برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ بھلا کوئی سگی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن سب کچھ اس دنیا میں ممکن ہے۔
میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ صرف سب دیکھا تھا بلکہ سب سنا بھی تھا، تو آنکھوں دیکھا انسان کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ سالوں سے امی اور ابو کے درمیان چپکلش کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن ابو نے سیدھا سادہ راستہ اختیار کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے امی پر ظلم کیوں شروع کر دیا تھا؟ وہ امی کو چھوڑ دیتے تو پھر ان کے لیے راستے آسان ہو جاتے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ابو نے امی پر ظلم کرنا بہتر اور مناسب سمجھا تھا اور انہیں چھوڑ بھی نہیں رہے تھے؟ انہی سوچوں کے ساتھ صبح ہوئی اور میں باہر آئی تو معلوم ہوا امی آج اٹھی ہی نہیں ہے، بلکہ کچن کا دروازہ ہی بند ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ جتنی بھی لڑائی کیوں نہ ہو، امی اگلی صبح اٹھ کر اپنے کام معمول کے مطابق انجام دیتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ کچن میں نہیں آئی تھی۔ میں فوراً سے ان کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ بجایا، دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ امی کی یہ عادت کبھی بھی نہیں رہی تھی کہ وہ دروازے کو لاک کر کے سوتی، بلکہ ان کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا، لاک وہ کبھی بھی نہیں لگاتی تھی۔ مجھے وہم ہوا، میں فوراً سے دوڑ کر ابو کے پاس گئی۔ ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن وہ سو رہے تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر کہا، امی آج کچن میں نہیں آئی ہیں اور ابھی اس وقت صبح کے 9 بج رہے ہیں، میں کالج بھی نہیں جا سکی۔ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ وہ فوراً سے اٹھے اور دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک تو ساری رات کی میں جاگی ہوئی تھی، بے پناہ سوالات میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے، دوسری طرف امی دروازہ نہیں کھول رہی تھیں۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ابو نے مجھے ڈپٹ کر خاموش ہونے کا کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور پھر خود زور زور سے دروازہ بجا کر اسے دھکا دینے لگے، یہاں تک کہ لاک ٹوٹ کر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہم دونوں نے جو منظر دیکھا تھا اسے دیکھ کر میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے، منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بھاگ کر دوڑتے ہوئے امی کے پاؤں کو پکڑ کر اونچا اٹھانے لگی تھی، کیونکہ امی نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا تھا، انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ میں بلک بلک کر رونے لگی اور ابو سے کہنے لگی، دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے امی کا انجام، انہوں نے آپ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اب آپ خوش ہو جائیے، جو آپ کا دل کرتا ہے کیجیے، آپ کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، اب آپ کو مکمل طور پر آزادی مل گئی ہے، آپ آزاد ہیں، اپنی زندگی گزارنے میں جائیے، جا کر میری ماں کی موت کا جشن منائیے، میری ماں نے خودکشی کر لی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ صرف آپ ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آج زندگی میں پہلی بار میں نے ابو کو ان کے سامنے ان کے منہ پر جواب دیا تھا۔ وہ بے بس سے زمین پر بیٹھ کر کبھی میری طرف تو کبھی میری اماں کے مردہ وجود کی طرف دیکھتے۔ وہ جیسے ہی انہیں پنکھے سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے ایک دم سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، آپ ہی نے ان کو پھانسی کے گھاٹ پر چڑھایا ہے، اور اب آپ ان کی لاش کو اتار کر اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیے، آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیٹی یہ سب کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں کے گلے سے دوپٹہ نکالا۔ وہ بے جان وجود کے ساتھ پلنگ پر گر گئی۔ پورے خاندان کو پتہ چل گیا تھا اور سب لوگ افسوس کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ابو نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی تھی اور انہوں نے خودکشی کی تھی، بلکہ یہ بتایا تھا کہ وہ بیمار تھیں، ہاسپٹل میں داخل تھیں اور اچانک سے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پر میں اصل حقیقت جانتی تھی۔ مجھے وہاں موجود ہر شخص سے نفرت ہو رہی تھی۔ خالہ اور نانی تو دھاڑے مار مار کر ایسے رو رہی تھیں جیسے وہ امی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن میں ان کی حقیقت جانتی تھی۔ وہ سب میری ماں کی موت کے ذمہ دار تھے۔ دراصل خالہ اور ابو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ امی کا وجود ان دونوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے میری ماں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سکون کا سانس لیا ہوگا۔ مجھے ان سب سے بے پناہ نفرت محسوس ہوتی۔ امی کی وفات کو 3 دن ہو چکے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، کہ یہاں موجود ہر شخص منافق تھا اور میں منافقوں کے درمیان ہرگز بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دنیا کے سامنے ابو میری ماں کو یاد کر کے روتے رہتے، جبکہ دل ہی دل میں وہ خوش تھے، بے انتہا خوش تھے کہ ان کی راہ کا کانٹا بغیر کسی تردد کے ہٹ گیا تھا اور اب وہ اپنی زندگی گزارنے میں آزاد تھے۔ میں اب ان کے درمیان نہیں رہنا چاہتی تھی، لہٰذا جب امی کی وفات کو 15 دن ہو گئے تو میں نے اپنے والد سے کہہ دیا کہ اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یونیورسٹی میں داخلہ لے کر وہیں ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہوں، کہ یہ گھر ہر بار کی طرح مجھے میری ماں کی یاد دلاتا ہے۔ میں ان کے دکھ درد کو نہیں سمجھ سکی، میں بیٹی ہو کر ان کے کسی دکھ کو نہیں بانٹ سکی، شاید انہوں نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اپنی بیٹی سے اپنے تمام دکھ بانٹیں اور اپنا دل ہلکا کریں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اور اسی سے نکلنے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ میں وہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ ابو کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ان کی راہ کا ایک کانٹا تو امی تھی جو اب گزر گیا تھا، دوسرا میں تھی جو خود ہی یہ گھر چھوڑ جانے کے لیے تیار تھی۔
مجھے وہاں موجود نانی اور خالہ نے جانے سے روکا تھا، لیکن میں نے ان کی بات کا جواب تک نہیں دیا تھا، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میری زندگی کا فیصلہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سامان باندھ لیا، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی داخلہ لے لیا تھا، وہاں سے لیٹر بھی آ گیا تھا، اور وہ میں امی کی وفات کے 15 دن بعد ہی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ وہاں میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی امی ہر روز میرے خواب میں آتی، میں انہیں روتا ہوا دیکھتی۔ انہوں نے خودکشی کی تھی، بھلا ان کی روح کو کیسے آرام آ سکتا تھا؟ نہ انہیں دنیا میں خوشیاں مل سکی اور نہ آخرت میں وہ خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ان سے متعلق خواب دیکھتے ہی میں فوراً سے اللہ کے حضور مناجات کرتی کہ یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے، کہ اس کی زندگی بہت کٹھن تھی اور سب کچھ میرے سامنے تھا۔ میں وہاں ہاسٹل میں بھی پڑھنے لگی۔ گھر جانے کا دل نہ ہوتا تھا، لیکن جب امتحانات ہو گئے تو مجھے چاروں ناچار گھر جانا پڑا۔ گھر جاتے ہی جو حقیقت میرے سامنے کھلی اسے سن کر مجھے حیرت ہوئی، حالانکہ مجھے حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب تو بالآخر ایک دن ہونا ہی تھا۔ خالہ اور ابو کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بالآخر ابو نے اپنا فیصلہ لے لیا تھا اور خالہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے شادی کی ساری تیاریاں دیکھ رہی تھی، لیکن جب عین شادی والا دن آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ نے ابو کے بجائے کسی اور سے شادی کی تھی، اور ابو نے بھی خالہ کی شادی والے دن ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ گویا سب کچھ واضح ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ مبہم تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ جب خالہ اور ابو کے درمیان تعلقات تھے اور اس کی وجہ سے میری ماں بھی مر گئی تو پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کیوں نہ کی؟ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی میں بری طرح بے چین ہو گئی کہ میری ماں تو مفت میں ماری گئی، حالانکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ابو اور امی کے درمیان جھگڑوں کی اصل بنیاد خالہ ہی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھیں تو ان کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے، بلکہ میں نے ایک دو بار تو خود خالہ کو ابو کو اشارے کرتے دیکھا تھا، جس کے بعد ابو کو کافی زیادہ جوش آ جاتا اور وہ امی سے لڑنے لگتے۔ نہ جانے ایسا کیا راز تھا جس کی بنا پر خالہ اور ابو ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجود بھی شادی کے بندھن میں نہیں بندھے تھے، بلکہ دونوں نے ایک ہی دن میں الگ الگ شادیاں کی تھیں۔ اب میں بری طرح پریشان ہو کر رہ گئی کہ جب ان دونوں کو آپس میں شادی کرنی ہی نہیں تھی تو پھر میری ماں کو اتنی اذیت ناک موت کیوں ہوئی؟ ان دونوں کے تعلقات کی وجہ سے ہی تو میری ماں نے خودکشی کی تھی، لیکن پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کیوں نہ کی؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میں سوچ سوچ کر پاگل ہی ہو جاتی کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا۔ میں جب ہاسٹل سے آئی تھی تو مجھے تو یہی لگا تھا کہ ابو اور خالہ کی شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن پھر جب ان دونوں نے اپنے لیے الگ ہمسفر کو چنا تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال پیدا ہونے لگا، تو پھر ان دونوں نے میری ماں کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ میری ان سے نفرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اس راز کو جاننے کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ابو کے کمرے میں چھپوں گی اور دیکھوں گی کہ وہاں امی کی جگہ کس نے لی ہے، وہ کون ہے۔ یہ سوچتے ہی میں کمرے میں چھپ گئی، اور ابو جیسے ہی اپنی دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس دلہن نے میری ماں کے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے زیورات بھی سجا رکھے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ میں میری ماں کی تصویر تھی۔ بھلا یہ سب کچھ کیا ڈرامہ تھا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ اسی دوران اس دلہن نے جو کچھ میرے ابو سے کہا اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس دلہن نے ابو سے کہا کہ آپ نے جس طرح چاہا تھا میں بالکل ویسے ہی تیار ہوئی ہوں، بالکل انہی کے کپڑے پہنے ہیں، انہی کے زیورات خود پر سجائے ہوئے ہیں اور انہی کی تصویر اٹھائے ہوئے ہوں۔ اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں نا؟ یہ جواب سنتے ہی میں بے تحاشا وہاں بے آواز رونے لگی، اور ابو نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے رونے میں شدت آ گئی۔ ابو نے کہا کہ ہاں، اب تو مجھے بالکل نفیسہ کی طرح دکھائی دے رہی ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نفیسہ سے ہی دوبارہ شادی کر رہا ہوں۔ یعنی ابو اپنی دوسری شادی والے دن بھی اپنی پہلی بیگم کو یاد کر رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی، جبکہ زندگی میں تو انہیں کوئی سکون نہیں دیا تھا، کوئی سکھ کی گھڑی ان کے ہاتھ میں نہیں تھمائی تھی، تو اب پھر ان کی موت کے بعد دوسری شادی والے دن اپنی دوسری دلہن کو امی کے روپ میں دیکھنے کا کیا جواز ہو سکتا تھا؟ کیا وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے، یا انہیں احساس ہو گیا تھا کہ امی کی موت کے ذمہ دار وہ ہیں؟ اور بھلا یہ تبدیلی ابو کی زندگی میں کیسے آئی؟ 1 سال ہاسٹل میں گزارنے کے دوران یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میں کچھ بھی سمجھ نہ پائی۔ یعنی کچھ ایسا راز باقی تھا جو چھپا ہوا تھا اور جسے جاننا میرے لیے ضروری تھا۔ یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ ابو نے خالہ سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ شاید وہ ماں کی موت کے بعد خود سے ہی شرمندہ ہو گئے تھے اور خود کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے، اور بالکل ایسا ہی تھا کہ امی کی موت کے ذمہ دار وہی تھے۔ لیکن صرف ابو امی کی موت کے ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ خالہ بھی برابر کی ذمہ دار تھیں۔ تو پھر اچانک ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ ابو کو اب اپنی پہلی بیوی یاد آ رہی تھی، اور اپنی دوسری بیوی کو بھی وہ پہلی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہ رہے تھے؟ یہ کیا پہیلی تھی، یہ کیا معمہ تھا؟ مجھے یہ حل کرنا تھا۔
اور اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے مجھے ایک ہی شخص کے پاس جانا تھا۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی نانی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نانی کے پاس جاؤں گی اور ان سے سب پوچھ لوں گی۔ حالانکہ بچپن سے مجھے اپنی نانی اور خالہ سے کوئی خاص انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے ان سے محبت محسوس ہوتی تھی، نہ ہی امی نے کبھی ان سے محبت محسوس کروانے کی کوشش کی تھی۔ ان سب کے پیچھے کیا راز ہے، مجھے وہاں جا کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ ابو کی ذہنی حالت بھی مجھے ابتر دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں جاتے ہی نانی نے مجھے دیکھا تو منہ پھیر لیا اور کہنے لگی، اب تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اب تو تمہاری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی ہے، پھر ہم سے تمہارا کیا تعلق بچ گیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے تعلقات بنانے نہیں آئی، بلکہ میں تو آپ سے حقیقت معلوم کرنے آئی ہوں، وہ حقیقت جو مجھے ہوش سنبھالتے ہی آپ سے معلوم کر لینی چاہیے تھی۔ کاش اگر میں معلوم کر لیتی تو میں اپنی ماں کو بچا پاتی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری ماں کی موت کی ذمہ دار آپ، خالہ اور ابو ہیں، لیکن اس کے پیچھے وجہ میں آج تک نہیں جان پائی ہوں کہ خالہ نے امی کے ساتھ اس قدر دشمنی کیوں کی، اور ابو تو ان سے محبت کرتے تھے نا، تو پھر امی کا راستہ صاف ہونے کے بعد بھی انہوں نے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات سنتے ہی نانی ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اتنی سیدھی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی کہ تمہاری ماں میری سوتیلی بیٹی تھی، یعنی تمہاری خالہ میری اپنی بیٹی ہے اور تمہاری ماں میری سوتیلی بیٹی تھی۔ اسی سگی سوتیلی کے فرق نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تمہارے باپ کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تھا، لیکن تمہاری دادی کو تمہاری ماں پسند آ گئی۔ زبردستی انہوں نے تمہارے ابو کی شادی تمہاری ماں سے کروا دی اور میری بیٹی تڑپتی رہ گئی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد بھی تمہاری خالہ کو آرام نہیں آیا۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے تمہاری ماں کی زندگی کو جہنم بنائے رکھا۔ میں اسے کافی سمجھاتی تھی کہ یہ قسمت میں نہیں تھا، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ میں تمہاری ماں کی کبھی سگی ماں بن کر نہیں رہی، ہمیشہ اس سے سوتیلوں والا ہی سلوک کیا۔ بچپن سے ہی اس نے بہت دکھ دیکھے تھے، اور پھر تمہارے ابو کی شادی جب ان سے ہو گئی، میری بیٹی کو چین نہیں آیا۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے ہر حد پار کر لی۔ اس نے اپنا معاشقہ جاری رکھا، اور شادی کے بعد بھی وہ تمہارے والد صاحب کو بھڑکاتی اور کہتی یہی وہ عورت ہے جس نے ہم دونوں کے درمیان دوری پیدا کی ہے، اب تم اس کے ساتھ خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ یہاں تک کہ تمہارے والد صاحب کا رویہ تمہاری ماں سے دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔ تمہاری ماں نے شادی شدہ زندگی کا ایک دن بھی سکھ کا نہیں گزارا۔ تمہاری پیدائش بھی تمہارے والد صاحب کی خواہش نہیں تھی، بس یہ ایک حادثہ ہی تھا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے کوئی بہن بھائی نہیں ہیں اور تم اکیلی ہی رہ گئی ہو۔ تمہاری خالہ نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا، اور تمہاری ماں کے مرتے ہی تمہارے والد صاحب نے اس سے کہا تھا کہ اب ہماری راہ کا کانٹا ہٹ گیا ہے، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن تمہاری خالہ اس بات کو کیسے قبول کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی محبت پہلے کسی اور کی ہو چکی تھی، اور تمہارے والد صاحب نے اپنی ماں کے سامنے ذرا برابر بھی احتجاج نہیں کیا تھا اور چپ چاپ تمہاری ماں سے شادی کر لی تھی۔ بس خالہ کا تو اپنا بدلہ پورا کرنا تھا، اس لیے جب تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی اور تمہارے والد صاحب نے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو تمہاری خالہ نے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ یہ سب کچھ تو میرے انتقام کا ذریعہ تھا جس سے تم دونوں کو میں نے گزارا۔ میں بھلا ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس نے میرے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا اور اپنی ماں کی بات پر سر جھکا دیا؟ وہ شخص زندگی بھر میرا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے مجھے دھوکے میں رکھا، لہٰذا میرا انتقام پورا ہو چکا ہے۔ اب میں تم سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اسی سے شادی کروں گی۔ تمہارے والد صاحب کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ نیم پاگل ہو گئے اور تمہاری ماں نفیسہ کو یاد کر کے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس کی موت ان کے غلط رویے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اصل میں ان کی موت کے ذمہ دار صحیح معنوں میں وہی ہیں۔ خالہ نے تو اپنی طرف سے انتقام کی آگ میں انہیں لپیٹنا چاہا تھا، لیکن تمہارے والد صاحب کے دل میں بھی تو کھوٹ تھا نا، جس کی بنا پر انہوں نے تمہاری ماں کو ایک لمحے کا بھی سکھ نہیں دیا۔ اب تمہارے والد صاحب پچھتاوے کی آگ میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دوسری شادی میں نے ہی زبردستی کروائی ہے، بھلا ایسے شخص کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ تمہاری خالہ کی شادی ہو چکی ہے اور اب جلد ہی میں اس کے گھر پر رہنے کے لیے چلی جاؤں گی۔ ایسے میں اس شخص کا بندوبست کرنا میرے ہی ذمہ تھا، میں نے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ لیکن یہ ابھی تک نفیسہ کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پایا ہے۔ اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ شادی والے دن اس کی دلہن نفیسہ کے زیورات پہنے، نفیسہ کا لباس پہنے اور نفیسہ کی تصویر اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھے، تب اسے لگے گا کہ وہ دوبارہ نفیسہ کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے۔ دراصل وہ نیم پاگل ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہی نانی نے مجھے سچ سے خبردار کیا تھا اور مجھے اصل وجہ پتہ چل گئی تھی، لیکن کیا خالہ کو اس کی سزا نہیں ملی تھی؟ ابو کو تو ان کی ذہنی حالت کے سبب امی کی موت کی سزا مل گئی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں انہیں سنبھال رہی تھی، پتہ نہیں وہ کس مورت کی بنی ہوئی تھی، یا شاید انہیں بھی سوتیلی ماں کے مظالم کا سامنا تھا۔
اسی وجہ سے انہوں نے ابو جیسے شخص سے شادی کرنے کی ٹھانی تھی۔ دوسری طرف میں نے یہ ساری سچائی جاننے کے باوجود بھی ابو کے لیے اپنے دل میں کوئی ہمدردی نہیں پیدا کر سکی تھی، لہٰذا چھٹیاں ختم ہوتے ہی دوبارہ ہاسٹل چلی آئی تھی کہ میرے سکون کا ذریعہ اب وہی تھا۔ میں اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر دل لگا چکی تھی۔ 2 سال اس بات کو مکمل ہو چکے تھے۔ ابو کی دوسری شادی کو 1 سال ہوا تھا اور امی کے مرنے کو 2 سال مکمل ہو گئے تھے۔ اسی دوران مجھے ابو کا فون آیا اور انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا تھا تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا تھا۔ ابو نے بتایا تھا کہ تمہاری خالہ لاپتہ ہو چکی ہیں اور جس شخص سے انہوں نے شادی کی تھی وہ شخص دراصل ایک بہت بڑا لڑکیوں کا اسمگلر نکلا تھا۔ خالہ کو پیسوں کے جال میں پھنسا کر انہوں نے اسے لاپتہ کر دیا ہے۔ نانی تمہاری پاگل ہو گئی ہیں اس کے غم میں، بالکل اپنے حواس کھو بیٹھی ہیں۔ یہ خبر بھی نہ جانے کیوں مجھے اداس نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس خبر کو سنتے ہی مجھے اللہ کے انصاف پر رشک آیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا وہ لٹکا ہوا وجود آ گیا تھا جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے نانی اور خالہ دونوں سے لے لیا تھا کہ امی کی وفات نے بھی ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ لیکن اب نانی کو بھی یہ احساس ہوگا کہ کسی اپنے کو کھونا کیسا ہوتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے فون رکھ دیا تھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی کہ انتقام کا گول دائرہ خالہ کے لاپتہ ہونے پر ختم ہو چکا تھا اور اس کہانی کو ایک انجام مل گیا تھا۔